السلام علیکم جی ناظرین، ٹیکسی ٹاک BCN کے ساتھ محمد اقبال کھوکھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم دو پوائنٹس پہ بات کریں گے۔ ایک تو بارسلونا ٹیکسی سیکٹر میں ٹیکسیوں کی بڑھتی ہوئی قیمت کے بارے میں بات کی جائے گی، اور دوسرا جو ڈبل ڈرائیور کا مسئلہ جو ہم پاکستانیوں نے کافی عرصے سے ہائی لائٹ کیا ہوا تھا، اس کا جو قانون پاس ہوا ہے حال ہی میں 2 دن پہلے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ٹیکسی کی بڑھتی ہوئی قیمت۔ تو اس کی شارٹ کٹ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ٹیکسی کی قیمت جو ہے وہ ایک مصنوعی طریقے سے بڑھائی گئی ہے۔ اصل میں ٹیکسی کی قیمت وہ نہیں جو اس وقت نظر آ رہی ہے، یعنی 1,40,000 1,45,000 تک اگر ٹیکسی بارسلونا میں آپ لیتے ہیں تو وہ تقریباً قابل قبول ہے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے کہ 1,65,000 1,70,000 تک کے لائسنس آپ کو نظر آتے ہیں کہیں کہیں لگے ہوئے۔ تو اس لیے میں آپ کو تھوڑا یاد کرواتا چلوں، آج سے کچھ عرصہ پہلے بھی اسی طرح ٹیکسی کی قیمتیں جی تھی وہ آسمان سے باتیں کرنے لگی تھی۔ تو ہمارے ٹیکسی سیکٹر کے 2 نوجوان جن کو آپ سب جانتے ہیں، ایک افتخار خان جنجوعہ صاحب اور دوسرا سید شیراز شاہ صاحب ہیں، ان دونوں نے مل کے ایک گروپ کریٹ کیا اور سب کو اعتماد میں لے کے ان قیمتوں کے بارے میں ان کو بتایا کہ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ آپس میں ہی مقابلہ کر کے تو ایک چیز جو 10 روپے کی آپ اس کو 20 روپے میں خرید رہے ہیں، اسی طرح ایک ٹیکسی جو 1,20,25,000 کی آپ اس کو 1,50,000 میں خرید رہے ہیں۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ کچھ لوگوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کے تو آریہ میٹروپولیتانا کے اندر ان کی ویب سائٹ کے اندر اپنی جو ٹیکسی ہیں ان کی پرائس آپ کہہ لیں مارکیٹ سے بہت زیادہ لگا دی تھی۔ ٹھیک ہے، ہوتا تو یہ ہے کہ جب لائسنس کے خریدار زیادہ ہوں اور لائسنس کم ہوں تو تھوڑی بہت پرائس کا فرق پڑتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اس وقت جو یہ آپ کہہ لیں کہ ایک فیک پرائس نظر آ رہی ہے، اس کی کوئی ریزن نہیں ہے۔ موبائل ورلڈ کانگریس ہماری کینسل ہو گئی، کام آپ کے سامنے ہے کیا حالات ہیں، اور اوپر سے یہ جو کرونا وائرس کا جو سلسلہ پوری دنیا میں چل رہا ہے، اس کی وجہ سے جو فلائٹس کینسل اور جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہے سب کچھ۔ ٹھیک ہے، جو ہمارا VTC کے ساتھ کمپٹیشن چل رہا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے، یہاں تک کہ یہ بھی خبریں ہیں کہ اوبر بھی دوبارہ بارسلونا میں انٹر ہونے والی ہے۔ تو یہ سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہمارے ہی اپنے بھائی 1,65,000، اب میں تھوڑی دیر پہلے ایک سے دوست سے بات کر رہا تھا تو 1,60,000 کا لائسنس صاحب جی لینے کے لیے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بھائی جان لے لوں۔ تو میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز خدارا یہ آپ یہ نہ سوچیں کہ بینک نے جو آپ کو پیسے دیے ہیں وہ آپ نے واپس نہیں کرنے۔ 1,60,65 یہ بہت مہنگا لائسنس ہے۔ آپ نے اگر یعنی مہنگا لینا ہی ہے نا تو 1,50,000 سے اوپر نہیں جانا چاہیے۔ 1,40,000 42,000 45 تک لائسنس جو ہے یہ ٹھیک ہے، مناسب ہے قیمت۔ اور اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں، 3 ماہ پہلے میں نے لائسنس لیا، 1,13,000 کا ایک لیا، 1,15,000 کا ایک لیا ہم نے حالی لائسنس۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا جو آپ کے سامنے آلریڈی ہیں، اس کے باوجود شاید دیکھا دیکھی اس بھائی نے جی 1,55 کا لے لیا تو میں بھی لے لیتا ہوں۔ تو یہ ریکویسٹ ہے۔ مزید یہ اسی لنک کے نیچے افتخار صاحب نے بھی ایک میرے ساتھ بیٹھے تھے تو انہوں نے بھی ایک لکھا ہے سارا اس کے متعلق ایک آرٹیکل لکھا ہے، تھوڑا سا آپ وہ بھی پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کا ٹائم زیادہ نہ لیا جائے اور ہم اپنے دوسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ یہ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پھر ہے کہ پلیز مقابلے میں آ کے لائسنس کی جو قیمت ہے اس کو اوپر نہ لے کے جائیں۔ اگر کسی کو یقین نہیں آ رہا تو میں آپ کو پرانی شیئر کر دوں گا، وہی بندے جنہوں نے آج سے پہلے لائسنس 1,80,000 کا لگایا تھا، اس دفعہ پھر انہی بھائیوں نے وہی لائسنس 1,70,000 کے پھر لگا دیے۔ نام نہیں لے رہا کسی کا، لیکن اگر اس بندے نے بیچنا ہوتا تو آج سے 2 سال پہلے بیچ دیتا۔ جب بھی پرائس ہائی ہوتی ہیں وہ لائسنس لگا دیتے ہیں۔ تو ان بھائیوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ یار خدارا ایسا نہ کریں، ٹھیک ہے جی۔ دوسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جی میں سب دوستوں کو، سب بھائیوں کو مبارک دیتا ہوں جو میرے ساتھ اس سٹرگل میں لڑتے رہے۔ میرے ساتھ کیا بلکہ یہ آپ ہی کی جنگ تھی کہ ایک ڈسکریمنیشن تھی ٹیکسی سیکٹر میں کہ ایک بندہ 1,40,50,000 کا لائسنس لیتا ہے تو وہ اپنے ساتھ ایک ڈرائیور نہیں رکھ سکتا، یعنی اتنی بڑی انویسٹمنٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر ایک پابندی تھی کہ وہ ڈرائیور نہیں رکھ سکتا، جبکہ دوسری طرف وہی لائسنس ایک وہ بندہ لیتا ہے جس کے ساتھ اس کا کوئی فیملیار، اس کا کوئی بھائی، اس کا کوئی رشتہ دار، تو وہ رکھ سکتا ہے، یا جس نے 2012 سے پہلے کا لائسنس لے لیا ہوا ہے وہ رکھ سکتا ہے۔
بہت سی کوششوں کے بعد اور اسپیشلی جو حال ہی میں ایک عدالتی فیصلہ آیا جس میں سب کو پتہ ہے، اب نام لینے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنے ہمارے بھائی کفایت اللہ دیو صاحب کا جو عدالتی فیصلہ ہماری فیور میں آیا، اس کے بعد جو وکلاء اچھی طرح سے اٹھایا اور ہماری جو ساری جدوجہد یہ سارا ملا کے نا، کریڈٹ کسی ایک کو نہیں جاتا، آپ سب کو ہی جاتا ہے. لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ آج ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں کہ آج سے 2 دن پہلے یعنی 25 فروری کو پلینو آریا میٹروپولیتانا بارسلونا میں یہ ریگلامنٹوں کی جو تبدیلی ہے، جس میں یہ آرٹیکل 16، 18 اور شاید 33 اور 52، 55 یہ سارے آرٹیکلز میں تبدیلی کر دی گئی ہے، جن کا تعلق ڈرائیور رکھنے سے لے کے اس میں جو فائنز وغیرہ جو مولتز وغیرہ کیے جاتے ہیں، گراوے موئی گراوے وغیرہ، ان کے متعلق وہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ آ گئی ہے، وہ پاس ہو گئی ہے. انیشیلمنٹ یعنی اس کی پہلا جو اس کو قبول کر لیا گیا. اب اس کے اوپر اگر کسی نے الیگیشن وغیرہ لگانی ہے تو وہ لگائے گا، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر اب مزید کوئی اس کو روکے، کیونکہ یہ پاس ہو گیا اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آگے ہی جائے گا. اس قانون میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تھوڑا مشکل ہے. مشکل کیسے ہے جی؟ کہ جس کے پاس ایک گاڑی یا 2 گاڑی ہیں، اس کو آریا والے کہہ رہے ہیں، آریا میٹروپولیتانا دی بارسلونا والے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایک پارکنگ بھی چاہیے. تو میرے خیال سے تو پارکنگ تو ویسے ہی ہونی چاہیے. اسی طرح جس کے پاس 3 سے لے کے 6 تک گاڑیاں ہیں، اس کے لیے وہ کہتے ہیں جی ایک آپ کے پاس پارکنگ تو ہو ان گاڑیوں کے لیے، ساتھ ہی ساتھ وہاں پہ ایک باتھ روم بھی ہو، کہ تھوڑی فیسلٹی ہو کہ جو آپ کے ڈرائیورز ہیں وہ ڈرائیورز روڈ کے اوپر یا کسی پرادے کے اوپر یا ایئرپورٹ کے اوپر اپنی وہ ترنوں یا اپنی وہ جو چینج کرنی ہے 2 ڈرائیوروں کے درمیان گاڑی، وہ وہاں نہ کی جائے، باقاعدہ اس کی جو بیس ہے وہاں جا کے کی جائے. اور جو اس سے زیادہ گاڑیوں والے فلوتے ہیں، جن کو ہم فلوتا کہتے ہیں، جو آپ کہہ لیں 10، 15، 20، 50 گاڑیوں والے ہیں، ان کے لیے بھی اس قانون میں تبدیلی کی گئی ہے کہ وہ جہاں گاڑی تبدیل کریں، گاڑی کی جگہ بھی ہو اور ساتھ ساتھ بھی استواری ہو جہاں پہ کپڑے تبدیل کیے جا سکیں، باتھ روم ہاتھ وغیرہ دھونے کے لیے، اور چھوٹا سا ورک شاپ ہو گاڑیوں کی چھوٹی موٹی مرمت کرنے کے لیے. یہ انہوں نے سارے قانون بنایا. مجھے تو میرے خیال سے یہ بڑے بالکل مناسب لگ رہے ہیں اور یہ ورکر کے حق میں ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے بھائی نئے لائسنس کر کے آ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ اچھی بات ہے کہ ان کو اچھی کنڈیشن پہ کام ملے گا، اچھی کنڈیشن، اچھی گاڑیاں ملیں گی. کیونکہ جس کے پاس 50 گاڑیاں ہوتی ہیں 24 گھنٹے چلتی رہتی ہیں، اس میں اور اس بندے میں فرق ہے جس کے پاس 1 یا 2 گاڑیاں ہیں، وہ ان کی اچھی دیکھ بھال کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ابھی کچھ دوست فون کر کے پوچھ بھی رہے تھے کہ کب سے ہم کنٹراٹو کر سکتے ہیں، کب سے ہم ڈرائیور رکھ سکتے ہیں. تو یہ آپ کو بتاتا چلو اب پاس ہو گیا، تو اس کا جو تھوڑا سا پیریڈ ہے اس کو جلد انشاءاللہ تعالیٰ آگے جب اس کو کہہ لیں انٹرائل وگور ہو جائے گا تو آپ اپنا بندہ رکھ سکیں گے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، آپ نے توجہ سے میرا میسج سنا. ٹھیک ہے، محمد اقبال کھوکھر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.